کلام پاک کے تعویذ وغیرہ بنانا یا اور دیگر استعمال جو لوگ کرتے ہیں اس سے متعلق بھی مناسب سمجھتے ہیں تو اس کا بھی جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا اپنے اندر پیغام رکھتا ہے، اور مقصود بھی قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا یہی ہے کہ اس کی آیات بینات سے رشد و ہدایت حاصل کی جائے اور اپنی عملی زندگی کو سنوارا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کی تگودو کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جو برکتیں ہیں، یقیناً ان برکتوں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسانی بیماریاں دفع ہو جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہے، لیکن محض ہم قرآن کریم کو بطور علاج ہی کے استعمال کرنے کے عادی اور خوگر نہ بنیں، کیونکہ عموماً ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کب پڑھیں گے، جب کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر میں کوئی بلا آ جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یا شفا اور علاج حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ضرور ہے، لیکن قرآن کریم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اصل دل کی بیماری کو دور کرنا ہے۔ دل میں جو کفر کی، شرک کی بیماری ہے، دل میں جو گمراہی اور ضلالت چھا چکی ہے، تو اس دل کو پاک کرنا یہ قرآن کریم کا بنیادی مقصود ہے۔ اعضائے جسمانی پر وارد ہونے والی بیماریاں یوں بھی ظاہری اسباب کو اختیار کرنے سے دور ہو جا سکتی ہیں، لیکن دنیاوی کوئی بھی کتنا بھی ماہر ہو فن میڈیکل میں، اس کے پاس اگر آپ جائیں اور اپنے دل کا علاج کرنا چاہیں تو وہ کوئی ایسا نسخہ نہیں دے سکتا جس سے ہمارا دل کفر سے، شرک سے پاک ہو اور ایمان کا اجالا اس کے اندر گھر کرنے لگ جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کلام مجید کے ذریعے سے، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت مقدسہ کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو مقصدیت کو ہم ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ یہ ضمنی فائدے ہیں قرآن کریم کے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں دفع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی راحتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم سے علاج معالجے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی بیماروں پر قرآن کریم دم کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، اس علاقے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، اسی اثناء میں ان کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا، جس کے نتیجے میں وہ بہت ہی علیل ہو گیا۔ مختلف ڈاکٹرز بلائے گئے لیکن علاج اس کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوا، تو وہ لوگ بالآخر ان صحابہ کرام سے رجوع کر کے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور یہ صورتحال ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اس کا علاج کرے؟ تو ایک صحابی عرض فرمانے لگے ہاں ہم علاج کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے چونکہ ہماری ضیافت نہیں کی ہے، ہم علاج تو کریں گے لیکن تمہیں اس کے سلسلے میں کچھ دینا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چند بکریوں کا معاملہ طے ہوا، اس کے بعد وہ الحمدللہ کچھ پڑھ کے دم کر دیے، جس کے نتیجے میں وہ صحت یاب ہو گیا، بیماری اس کی زائل ہو گئی۔ اس کے بعد جب اس نے بکریوں کو پیش کیا تو صحابہ کرام میں مختلف گفتگو ہونے لگی۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بہرحال اچھا نہیں ہے کہ ہم نے علاج کے ذریعے سے کچھ حاصل کیا ہے، تو سب یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بہرحال جو بھی ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جب جائیں گے تو عرض کر لیں گے، جو آپ فرمائیں گے اس کے مطابق کر لیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تفصیلات سنی تو پھر ان سے پوچھا تم نے کیا پڑھا؟ تو کہا حضور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی ہے، شفا حاصل ہو گئی، اور ہم نے اس طرح سے کہا تھا، تو کیا یہ بکریوں کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اضربوا لی فیہا بسہم، اس میں ایک حصہ میرا بھی رکھ دو فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو تو حاجت نہ تھی، لیکن یہ بھی اس کے ذریعے سے اشارہ دیا کہ قرآن کریم سے علاج کر کے اگر کوئی انسان اس کے ذریعے سے کوئی حاصل کرتا ہے تو رزق بھی اس کے رزق حلال ہے، بشرطے کہ محض پیسے حاصل کرنا مقصود نہ ہو، قرآن کریم کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو۔ تو اس حدیث مبارک کی تشریح، یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے، اس کی تشریح کے طور پر علماء نے، مفسرین نے، شارحین حدیث نے بات بیان کی ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے سے دم کرنا چاہتے ہیں، علاج کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ محض قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ تعویذوں کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے، جیسا کہ ماہر القادری صاحب نے قرآن کریم کے فریاد کے عنوان سے کہا تھا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے پیغام کو ہم اپنی عملی زندگی میں جاری کریں، نافذ کریں۔ انشاءاللہ۔